الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ رمضان المبارک کا عظیم مہینہ شروع ہو چکا اور آج اس کا پہلا جمعہ ہے، بابرکت ساعات ہیں۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آیت کو قرآن کا عنوان بنایا جائے تو قرآن کی یہ آیت والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون عنوان بن سکتی ہے۔ اس کا مفہوم ہے کہ وہ ذات جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دیں، اگرچہ مشرک اس کو ناپسند کرے۔ زندگی کے تمام امور جس کا دین نے حکم دیا ہے وہ اس آیت اور غلبے کے ذیل میں آتے ہیں۔ اس لیے جتنے بھی ارکان اسلام ہیں، فرائض ہیں، زندگی کی تشکیل ہے، اس کی اساس یہ کہ انسان اللہ کی رضا اور محبت کے لیے انسانی معاشرے میں دین کو غالب کرے، اس غلبے کی صلاحیت اور اہلیت اپنے اندر پیدا کرے اور اس غلبے کے لیے جد و جہد کرے، اور اس کا اجر نتیجہ وہ صرف اور صرف اللہ سے طلب کرے۔ اسی کے لیے ارکان اسلام کو فرض کیا گیا۔ اگر ہم زندگی کا ایک خلاصہ، ایک مقصد ایک جملے میں متعین کرنا چاہیں تو وہ اللہ کی رضا کا حصول ہے۔ اللہ کی محبت، اللہ کی رضا انسان کو حاصل ہو، انسانوں کا تعلق اللہ سے قائم ہو جائے، اللہ کے بارے میں جو غلط تصورات شرک و کفر کے پھیلائے گئے ہیں ان سے انسان بچ جائے، اور اللہ کی ذات و صفات کی عظمت انسانوں کے دلوں میں پیدا ہو اور اسی کی محبت کے لیے جد و جہد کرتا رہے۔ جب یہ امور ہمارے پیش نظر ہیں، اب امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حجت اللہ البالغہ میں نیکی کی تعریف کرتے ہیں کہ نیکی کیا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ ہر وہ عمل جس سے انسان کے اندر ملأ اعلیٰ کی مناسبت اور تعلق پیدا ہو اور اس ملأ اعلیٰ کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اور وہاں سے جو اللہ کی تجلیات اور انوارات کا نزول ہے اس سے مستفید ہونے کے لیے کیا جائے وہ نیکی۔
جس سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت اور تعلق بڑھ جائے۔ ملأ اعلیٰ وہ مرکز ہے جہاں پر تمام اعلیٰ ارواح اور فرشتے جمع ہیں، اور یہ تجلی الہی اور رضا الہی کے حصول کا دوسرا مرکز ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی تجلی، اللہ کی منشا، اللہ کا حکم، اللہ کی رضا کی نوعیت وہ عرش عظیم پر ظاہر ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ ملأ اعلیٰ پر ظاہر ہوتی ہے۔ تو ملأ اعلیٰ سے مناسبت، وہ شریعت جو وہاں سے نازل ہوئی ہے اس کی پابندی، وہ اخلاق جو وہاں پر مستحسن سمجھے جاتے ہیں اس کو اختیار کرنا، وہ گناہ اور شرک جس سے وہاں نفرت موجود ہے اس سے انسان کا رک جانا، انسان کا عنف و یزاز سے، اس نور الہی سے منور ہونا، اس کی طرف متوجہ ہونا، یہ نیکی کا پہلا درجہ ہے۔ پھر اس کے بعد انسان کے اندر وہ اخلاق پیدا ہو کہ جو اس کو اللہ کی نگاہ میں محبوب کر دیں، جس عمل سے ان اخلاق کی تکمیل ہو وہ نیکی کا عمل ہے، اور جن سے ان اخلاق میں بگاڑ پیدا ہو وہ بدی کا عمل ہے۔ وہ اخلاق، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو 4 دائروں میں متعین کیا ہے۔ اس کا پہلا درجہ طہارت کا ہے، ظاہری، باطنی، نفسانی پاکیزگی، انسان کا رذائل سے پاک ہو جانا، غلاظتوں سے پاک ہونا، اس کا اپنے نوعی تقاضوں کے خلاف، انسانیت کے خلاف امور سے پاک ہونا۔ دوسرا دائرہ اخبات الی اللہ کا ہے، اللہ کی عظمت تعلق میں محو ہو جانا، اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا، اللہ کی عبادت کو کرنا، اللہ کی رضا میں اپنے آپ کو فنا کرنا، اس پوری کائنات میں اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے بے بس سمجھنا اور تابع کرنا۔ اور پھر تیسرا خلق انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ انسان دوسرے مخلوقات کی طرح ایک عام مخلوق نہیں رہتی، اس کے اندر سماحت کا اعلیٰ خلق پیدا ہو جاتا ہے، یہ حیوانیت سے، درندگی سے، شیطنت سے بالا تر ہو جاتا ہے، اس کے اندر انسان کی اعلیٰ خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں، یہ کمال کی طرف بڑھتا ہے، یہ انسان وہ انسانیت کے مقام کو سمجھتا ہے اور حیوانی تقاضوں سے بچتا ہے۔ جب یہ 3 حاصل ہو جائیں تو پھر انسان عدل و انصاف کا پیکر بنتا ہے، اس کی زبان، اس کا عمل، اس کی سوچ، اس کے رویے، یہ عدل پر مبنی ہو جاتے ہیں، اور وہ انسانی سوسائٹی کو عدل پر قائم کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے قربانی دینا چاہتا ہے۔ ظلم سے اس کو نفرت ہوتی ہے، ظلم اور اس سے متعلقہ امور سے وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی طبیعت وہ عدل و انصاف کی طرف ہی متوجہ ہوتی ہے۔ تو انسان کو ان اخلاق کا حاصل ہونا یہ سعادت ہے، خوش بختی ہے، انسان ان اخلاق سے ہمکنار ہو جائے۔ پھر انسان اس دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بدن اور اس کے تقاضے دیے ہیں،
زمین سے اس کا تعلق ہے، حیوانیت اس کا ایک حصہ ہے۔ تو جب انسانی معاشرے میں زندگی بسر کرے گا تو انسانی اجتماعیت کو ترقی دینا، انسانی سوسائٹی میں گروہیت فرقہ واریت کو ختم کرنا، انسان کو غلامی اور طبقاتیت سے نکالنا، اس کو آزادی، امن، معاشی خوشحالی اور عدل سے ہمکنار کرنا، اور اسی کی بنیاد پر معاشرے کی تشکیل کرنا۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ نیکی کا تیسرا دائرہ جو ہے، نیکی کا تیسرا دائرہ ارتفاقات کو ترقی دینا ہے، انسانی سوسائٹی کی اجتماعیت کو ترقی دینا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کی تعلیمات میں انسانی اجتماعیت کو ترقی دینا لازمی طور پر موجود رہا ہے، اس لیے ہر نبی نے ارتفاق دوم اور ارتفاق سوم کے لیے کم از کم جد و جہد کی۔ تو انسانی ارتفاقات کو آگے کی طرف لے کر جانا، اس کو ترقی دینا، یہ تیسرا دائرہ ہے نیکی کا۔ اب جو کام انسانی اجتماع کے لیے اچھے ہیں وہ نیکی کے کام ہیں، جو انسانی اجتماع کے لیے برے ہیں وہ برائی کے کام ہیں۔ اور اگر آپ نیکی اور بدی کا جائزہ لیں تو آپ کو واضح طور پر معلوم ہوگا کہ اس سے انسانی اجتماع کو یا فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ سچ کا تعلق سوسائٹی سے ہے، عدل کا تعلق سوسائٹی سے ہے، عفت اور پاک دامنی کا تعلق سوسائٹی سے ہے، امن کا تعلق سوسائٹی کے ساتھ ہے، امانت کا تعلق انسانی معاشرے سے ہے۔ ہر نیکی، معاملات، لین دین وہ سوسائٹی سے متعلق ہے۔ دوسروں کا حق نہ مارنا، دوسروں کو ان کے حقوق دلانا، دوسروں سے اچھا رویہ اختیار کرنا، آداب مجلس کا خیال رکھنا، خوش کلامی کرنا، ساری سوسائٹی سے متعلق ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر برائی کو دیکھیں تو جھوٹ انسانی سوسائٹی سے حقائق چھپانے کا نام ہے، بددیانتی سوسائٹی میں جو انسانوں کی امانت ہے اور ان کے حقوق ہیں اس کا لحاظ نہ رکھنا، بد اخلاقی انسانی نسل کا جو تحفظ ہے اور انسانی جان مال کا تحفظ ہے اس کا خیال نہ رکھنا، قتل انسانی، کسی انسان کی جان کو داؤ پر لگا کر قتل کر دینا، سود کسی کا مال ناجائز طور پر بغیر محنت کے وہ قبضے میں لے لینا، غرض جتنی بھی برائیاں ہیں وہ سوسائٹی سے متعلق ہے۔ اس لیے سوسائٹی کی ترقی کے لیے جدوجہد کرنا، اجتماعیت قائم رکھنا، یہ تیسرا دائرہ ہے جو نیکی کا دائرہ ہے۔ اور نیکی کا چوتھا دائرہ یہ ہے کہ انسان ایسے امور کو اختیار کرے جس کے نتیجے میں اس کو جزا ملے، دنیا میں، قبر میں، حشر میں اور آخرت میں۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر عمل کا ایک اثر، امپیکٹ اور نتیجہ ہے۔ وہ نتیجہ انسان اور انسانی سوسائٹی اور اس کے اخلاق اور تعلق مع اللہ کے حق میں نکلنا چاہیے۔ تو انسانی اعمال کے اثرات ہیں، اس کی ایک تاثیر ہے، اس کا ایک اثر ہے۔ انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کا ایک اثر انسانی نفس پر ضرور مرتب ہوتا ہے، انسانی اجتماع میں اس کا کوئی اثر ضرور مرتب ہوتا ہے۔ وہ عمل، وہ اثر جب اچھے اخلاق کی صورت میں، انسانی اجتماعیت کی ترقی کی صورت میں، تعلق مع اللہ اور ملائے اعلیٰ کی محبت کی صورت میں نکلتا ہے تو وہ جزا پیدا کرتا ہے، ایک اچھا بدلہ پیدا کرتا ہے۔ اور اگر وہ انسانی اجتماع کے خلاف ہوں، اخلاق کے خلاف ہوں،
وہ جو ملا اعلیٰ کے فیصلے ہیں، ان کی محبت ہے، ان کا تعلق اس کے خلاف ہو، اللہ کے کی محبت کے خلاف ہو، تو وہ برائی، غلط، اس کا نتیجہ جہنم کی صورت میں پیدا ہوگا، عذاب کی صورت میں پیدا ہوگا۔ انسان جب غذا کھاتا ہے تو توانائی پیدا ہوتی ہے، لیکن اگر بری چیزیں کھاتا ہے تو اس کا بھی بدن پر ایک اثر ہوتا ہے جو بیماری کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح انسانی گفتگو، اس کا ایک امپیکٹ ہے، انسانی رویے اس کا ایک امپیکٹ ہے، انسانی عمل اس کا ایک امپیکٹ ہے۔ جب اس کا اچھا اثر، اچھا نتیجہ نکلے دنیا میں، دنیا کی زندگی کی بہتری کے لیے، برزخ کی زندگی کے لیے، حشر کے میدان میں اور آخرت میں اچھی شکلیں بنائیں، اچھے اثرات پیدا کرے، تو وہ نیکی کا عمل ہے۔ اور اگر برے اثرات پیدا کرے تو وہ گناہ اور بدی کا عمل ہے، برائی کا عمل ہے۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو پانچویں بات فرمائی ہے، پانچواں اثر نیکی، پانچواں دائرہ، وہ یہ کہ انسان کے حجابات ٹوٹے۔ حجابات تین قسم کے ہیں، ایک حجاب طبع ہے، طبیعت کا حجاب، حجاب رسم ہے، سسٹم اور ماحول کا حجاب، اور حجاب سوء معرفت ہے، انسان کے دل و دماغ میں غلط قسم کے تصورات اور خیالات، منفی سوچ، نیگیٹو سوچ وہ پیدا ہو۔ امام شاہ ولی اللہ کے نزدیک پانچواں دائرہ نیکی کا یہ ہے کہ انسان کے حجابات ٹوٹ جائیں۔ طبیعت کا حجاب، کبھی کبھی انسان کے جو طبعی تقاضے ہیں، انسان کی طبیعت ہے، وہ ان مثبت امور میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ جب انسان کے طبعی تقاضے اور طبیعت انسان کے لیے رکاوٹ بنے تو یہ حجاب، پردہ، رکاوٹ، یہ حجاب طبع کہلاتا ہے۔ جب ماحول برائی کا ہو، سسٹم غلط ہو، اور غلط ماحول اور سسٹم آپ کو غلط رسومات پر مجبور کرے جو نیکی کے ان دائروں کے خلاف ہے، تو یہ ماحول کا حجاب ہے۔ اور جب انسانی خیالات فرسودہ ہو جائے، ان کے تصورات درست طور پر نہ رہیں، اور وہ اس کو گناہ، بدی، شرک کی طرف مائل کریں، تو یہ حجاب سوء معرفت، غلط فلسفوں کا دل میں گھڑ لینا، گھر کر جانا۔ امام شاہ ولی اللہ نیکی کا پانچواں دائرہ یہ بتاتے ہیں کہ انسان کا ان تین حجابات، حجاب طبع، حجاب رسم اور حجاب سوء معرفت سے رک جانا، ان حجابات کو توڑ دینا۔ تو جو عمل ان حجابات کو توڑے، اس سے انسان متاثر نہ ہو اور وہ تعلق مع اللہ کی طرف آگے بڑھے، اخلاق کو حاصل کرے، انسانی اجتماعیت کو ترقی دے، ایسے امور اختیار کرے جس کی اچھی جزا ہو، انسان ملأ اعلیٰ کے رنگ میں رنگ جائے، تو یہ نیکی۔ اب جتنے بھی امور بر ہیں، نیکی کے اعمال ہیں، وہ ان پانچ دائروں سے متعلق ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ذرا انسان کا تجزیہ کریں، یہ انسان کے اندر جو نیکی اور بدی ہے، یہ اثرات کیوں پیدا ہوتے ہیں؟
تو آپ فرماتے ہیں کہ انسان دو چیزوں سے مل کر بنا ہے. ایک انسان کی بہیمیت ہے، یعنی انسان کا بدن سے متعلق تقاضے، انسان کا اس زمین سے متعلق ہونا اور زمین کی چیزوں کا محتاج ہونا، وہ سانچہ اور ڈھانچہ جس پر روح نازل ہوتی ہے، روح اترتی ہے، وہ سواری جس پر انسان سوار ہوتا ہے. اور دوسری چیز ملکیت ہے، وہ سوار، وہ روح جو قل الروح من امر ربی ہے، اس کا نازل ہونے کے نتیجے میں انسان کے بدن سے جڑ کر جو اس کا اثر اور نتیجہ پیدا ہوتا ہے وہ ملکی صفات کی صورت میں ہے. تو انسان کے اندر دو قسم کی صفتیں پائی جاتی ہیں، بہیمی صفات جو زمینی مخلوقات سے تعلق رکھتی ہے اور ملکی صفات جو آسمانی مخلوقات سے تعلق رکھتی ہے. ان دونوں کے درمیان ایک توازن اور ربط ہے. بہیمیت جو چاہتی ہے ملکیت اس کے خلاف ہے، ملکیت جو چاہتی ہے بہیمیت اس کے راستے میں رکاوٹ ہے. ان دو متضاد طاقتوں کا اس طور پر ساتھ لے کر چلنا کہ انسانی حیوانیت وہ اس ملکیت کے تابع ہو، یہ انسان کی کامیابی کا راستہ ہے، انسان کے کمال کا راستہ ہے. اب یہ بہیمی طاقت ہے، جب تک انسان دنیا میں زندہ ہے اس کو مختلف طریقوں سے جلا ملتی رہتی ہے. کھانا کھاتا ہے بہیمی طاقت مضبوط ہوتی ہے، سوتا ہے بہیمی طاقت مضبوط ہوتی ہے، خواہشات نفس پیدا ہوتے ہیں بہیمی طاقت مضبوط ہوتی ہے. انسان سہولت پسندی کو اختیار کرتا ہے بہیمی طاقت مضبوط ہوتی ہے. دنیا میں آکسیجن حاصل کرتا ہے، پانی پیتا ہے، بہیمی طاقت مضبوط ہوتی ہے اس سے. انسان کی جو بہیمیت ہے یہ غذا لیتی رہتی ہے، طاقتور ہوتی رہتی ہے، اور ملکیت بھی اچھی صفات سے طاقت اور غذا لیتی ہے. اخلاق اختیار کرنا، عبادت اختیار کرنا، اپنی عقل کو بلند رکھنا، اپنی عقل کو اللہ کے تابع، اللہ کے حکم کے تابع کر دینا، اللہ کی تجلی اور نور سے اپنا رب پیدا کر لینا، فرشتوں کی طرح پاکیزگی کو اختیار کرنا، اللہ کی عبادت اور اخبات کرنا، حیوانی خصلتوں کو بنیادی اہمیت نہ دینا، انسانی معاشرے میں انصاف اور عدل قائم کرنا اور عدل کا خلق اپنے اندر پیدا کر لینا، یہ ملکیت کو ترقی دیتا ہے. اب انسان کا کمال یہ ہے کہ اس کی ملکیت اوپر ہو اور اس کی بہیمیت سواری ہو. فیصلے یہ ملکی تقاضوں سے کرے، لیکن کبھی کبھی انسان کی حیوانیت زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے، وہ عقل اور قلب کو دبا دیتی ہے. اس لیے انسان حیوانیت کے کام کرتے ہیں، گناہوں کے کام کرتا ہے، اس کے تصورات بگڑ جاتے ہیں، اس پر حجابات قائم ہوتے ہیں. اس صورت میں پھر اس کی بہیمیت کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ان تمام صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ارکان اسلام فرض کیے، فرائض کا حکم دیا، انبیاء کو بھیجا اور انبیاء کے طریقے، ان کی سنتیں، وہ ان تمام قسم کی بدیوں کو روکنے اور ملکیت کو جلا دینے کے لیے. ارکان اسلام میں سے ایک روزہ بھی ہے. حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روزہ تریاق ہے، یعنی انسان کی حیوانیت کے نتیجے میں
اور شیطانی اثر سے انسانی دل میں جو خیالات، تصورات، برے اعمال، اس کا زہر پیدا ہو چکا ہے، اس زہر کو توڑنا، اس زہر کو ختم کرنا، اس کا تریاق وہ روزہ ہے۔ اور روزے کی طرح اس زہر کے توڑنے میں روزے سے زیادہ مؤثر کوئی عمل نہیں۔ اس لیے قرآن حکیم نے حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو، تم متقی بن جاؤ۔ تو قرآن نے روزے کو اس امت کے لیے اور سابقہ تمام امتوں کے لیے وہ فرض قرار دیا۔ اس لیے انسانیت کی ابتدا سے ہی روزہ انسان کے ساتھ چل رہا ہے۔ اس روزے کی ضرورت انسان کو کب پڑتی ہے؟ جب انسان کی بہیمیت اور حیوانیت، اس کی درندگی وہ بڑھ جاتی ہے اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے اعلیٰ مقاصد اور تقاضوں سے پیچھے ہٹ رہا ہوں، اب میں ترقی کی طرف نہیں بڑھ رہا، اس میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں، تو ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اس کو روزہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ کبھی انسان یہ خیال رکھتا ہے کہ میری عقل، اس کی اڑان، اس کے فیصلے، اس کے تجزیے وہ اونچے ہونے چاہیے، لیکن عقل وہ پستی کی طرف جا رہی، عقل درست فیصلے نہیں کر رہی، وہ بہیمیت کے دباؤ کا شکار ہے۔ تو عقل کی بڑھوتری کے لیے یہ انسان کھانا پینا، نفسانی خواہشات اور نفسانی خواہشات کو روک لیتا ہے، اس پر ایک قانون اور کٹ لگاتا ہے، اس کو ایک دائرے میں لے کر آتا ہے۔ اور یہ جو ریاضت ہے انسان کا برائیوں سے رکنا تو ویسے بھی ضروری ہے، اور پھر روزے میں زیادہ احتیاط ہے۔ اس لیے انسان لغو باتوں سے بھی رک جاتا ہے اور کھانے پینے سے بھی رک کر اپنی توجہ وہ اللہ کی طرف موصول کرتا ہے، اس کی عقل بڑھ جاتی ہے، اس کی بہیمیت کنٹرول ہوتی ہے، اس کی خواہشات، نفسانی خواہشات اور اس کے تقاضے اس کے تابع رہ جاتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غذا کھانے، زندگی بسر کرنے کے نتیجے میں انسان کے اندر شہوت کا مادہ موجود ہے، اور یہ انسانی نسل کی بقا کے لیے ضروری ہے، لیکن اس کو ایک دائرے، ایک قانون، ایک ڈسپلن کے تابع ہونا چاہیے۔ اگر وہ بے لگامی کی طرف بڑھے، اس کا دائرہ بڑھ جائے، تو تب اس کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے انسانی غذا کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسانی شیڈول اور ڈسپلن، شیڈول کو کنٹرول کرنے اور ڈسپلن کو قائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تین دائرے ہیں، یہ تین اسباب ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے روزے کو فرض قرار دیا ہے، اور روزہ تریاق بنتا ہے۔ حیوانیت کا جو اثر اور زہر ہے، جو انسانی زندگی کو متاثر کرتا ہے، جو انسانی عقل کو پست کرتا ہے، انسان کے اندر شہوات اور خواہشات کو ابھار کر شیطان کے راستے کو آسان بناتا ہے، روزہ اس کے لیے ایک ڈھال بن جاتا ہے، ایک رکاوٹ بن جاتا ہے، جس کو روک دیتا ہے، اور پھر عقل کی ترقی، اعلیٰ اخلاق اختیار کرنے، اعلیٰ اعمال اختیار کرنے، اچھی سوسائٹی پیدا کرنے، اللہ کا تعلق قائم کرنے، اخلاق پیدا کرنے میں اس کو آسانی رہتی ہے، اور انسان اسی کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ میرے محترم دوستو، رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہم یہاں ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ ٹرسٹ لاہور میں گزار رہے ہیں۔
اور اس اجتماع کا مقصد بھی بنیادی طور پر یہی ہے کہ ہمارے سامنے روزے کے جو اعلیٰ اہداف اور مقاصد ہیں وہ موجود ہوں، اور اسی کے لیے ہم اپنی عقل اور علم کو بڑھائیں، قرآن کی تعلیم سے اپنا تعلق پیدا کریں، عبادات میں اپنا شغف بڑھائیں، ذکر میں محبت اور شوق سے شامل ہوں، اپنے قلب کو اللہ کی طرف متوجہ رکھیں، اور وہ کام جو اس روزے کے منافی ہیں ہم اس سے رک جائیں تاکہ ہمیں اس اجتماع کا پورا فائدہ حاصل ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اعلیٰ درجے پر روزے رکھنے اور یہاں پر قیام کرنے اور قیام کو کارآمد بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔